آپ کیا سمجھتے ہو مجھے جیل میں ڈلواؤ گے تو اس کا مجھے کوئی نقصان ہوگا؟ نہ، میں اندر جاؤں گا پورا انٹرنیشنل میڈیا تواڈے اوتے ہوئے گا۔ وقت آج کل بہت خراب چل رہا ہے حضور، اللہ معاف کرے۔ وہ ایک اور تھے جو بہت اپنے آپ کو اہم گردانتے تھے، ان کا نام تھا مرزا محمد علی انجینئر۔ وقت کے اتنے بڑے انٹلیکچوئل جو بزرگان دین کا نام لے لے کر کے اور پھکڑپن فرمایا کرتے تھے، اور باقاعدہ ان کی توبہ استغفار، ان کی حرمت، ان کی تقدیس، ان کی دستار سے فٹ بال کھیلا کرتے تھے۔ کچھ جاہلوں نے ان کے حوالے سے کچھ بے پر کی چیزیں اڑا رکھی ہیں، انہی چیزوں کو پکڑ کر کے اور آپ باؤنڈری لائن سے باہر پھینکا کرتے تھے۔ ایک میں نے ان کا کلپ دیکھا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے مجھ پہ ہاتھ ڈالا یا مجھے گرفتار کیا تو آپ انٹرنیشنل میڈیا کو جواب دیتے رہنا۔ کہاں ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا؟ تم تو بڑھ گئے، کدھر انٹرنیشنل میڈیا؟ کون تمہارے بارے میں پوچھتا ہے آج؟ کون تمہارے بارے میں سوچ رہا ہے آج؟ کون تمہارے بارے میں ایک سوال بھی پوچھنا چاہتا ہے؟ کتنے سارے بلاگرز ہیں تمہارے، اتنے سارے بقول تمہارے اسٹوڈنٹس تھے، کدھر گئے وہ؟ بڑھ گئے۔ اہم ترین ادارے میں تم نوکر تھے اور تم وہاں سے ریٹائر ہوئے ہو تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ جان پہچان تو ہوگی جس کی وجہ سے بچے ہوئے تھے آخر وقت تک جیلوں میں۔ او بھائی، قبرستان بھرے پڑے ہیں اہم ترین لوگوں سے۔ کچھ اینکر بھی تھے، کچھ ولاگرز بھی تھے، کچھ ڈاکٹر تھے، کچھ بینکر تھے، کچھ جج تھے، کچھ جرنلسٹ تھے، کچھ جرنیل تھے، کچھ اور فن خان تھے۔ نکل گئی ہیگڑی۔ کوئی خدا کا خوف کرو یار، کوئی خدا کا خوف کرو۔ آپ کیا سمجھتے ہو مجھے جیل میں ڈلواؤ گے تو اس کا مجھے کوئی نقصان ہوگا؟ نہ، میں نے جو کچھ ریکارڈ کروانا ہے وہ تو کروا دیا ہے۔ میں اندر جاؤں گا پورا انٹرنیشنل میڈیا تواڈے اوتے ہوئے گا۔ ایک ہیش ٹیگ ہمارا ان کو ہلا کے رکھ دے گا۔ کوئی جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں نا۔ میں اندر جاواں گئے تے انٹرنیشنل میڈیا تواڈے اوتے۔ کدھر گیا انٹرنیشنل میڈیا؟ کدھر ہے CNN؟ کدھر ہے ترکیہ کا میڈیا؟ کدھر ہے ملائیشیا کا میڈیا؟ کدھر ہے انڈونیشیا کا میڈیا؟ بڑھ کے تھوڑی سی ایک رپورٹ چلائی تھی BBC، اس کے بعد ٹھپ۔ 2 مہینے ہوئے ہیں، کتے کی طرح جیل میں پڑا ہوا ہے، کوئی میڈیا اس سے پوچھتا نہیں ہے۔ جھوٹ بولتا ہے، مجھ پر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں۔ تو نے گستاخی کی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، جھوٹا الزام ہے یہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسا جملہ بولا ہے جو آج تک کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہوئی، اور منسوب کس کے طرف کر دیا؟ مسیح برادری ایسا کرتے ہیں۔ اس نے ایک گستاخی نہیں، کئی گستاخیاں کی ہیں۔ پہلے یہ اولیاء کرام کی گستاخیاں کرتا رہا، نعوذ باللہ انہیں دجال کہتا رہا، اس کی زبان پر چڑھ گیا، اس کے لیے آسانی ہوگی بولنا، اور پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں کرتا رہا۔ جناب سوشل میڈیا کھلبلی مچ جائے گی، ہمارا ایک ہیش ٹیگ ان کو ہلا کے رکھ دے گا۔ کدھر کے تمہارے ہیش ٹیگ؟ تمہارے چیلے مرزا جیلمی علماء کے پاس آ کے فتوے لے رہے ہیں۔ جناب آپ فتویٰ دے دیں کہ ہمارا بابا جو ہے وہ گستاخ نہیں ہے۔ جن کو تو شیطان کہتا تھا، جن کو تو کتا کہتا تھا، جن کو تو دجال کہتا تھا کہ یہ علماء دجال ہیں، یہ شیطان ہیں، منبر پر کفار کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے جا کے مرزا کے چیلے فتویٰ لے رہے ہیں۔ جناب کسی طرح فتویٰ دے دے کہ ہمارا بابا گستاخ نہیں ہے۔ دجالوں سے فتوے لے رہے ہو، جن کو تم نے دجال بولا، جن کو تم کتے بول رہے ہو، ان سے جا کے فتوے لے رہے ہو کہ جناب علی ہمارا بابا جو پارسا ہے اور گستاخ نہیں ہے۔ اس کی زبان پہ چڑھ گئی تھی گستاخی۔ اولیاء کرام کی گستاخی کرتے کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس نے گستاخی کر لی۔ ابھی میں آپ کو ایک مثال دکھاتا ہوں۔ اللہ کے ولی کے بغض میں آگے نبی علیہ السلام کی گستاخی کر رہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے، حدیث قدسی بخاری میں 6502، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ اس نے اولیاء کرام کو نعوذ باللہ دجال کہا، گالیاں دی، اور یہ دیکھیں کہ کہتا ہے کہ یہ صوفیہ کا کفری عقیدہ ہے جو کہ نبی علیہ السلام کا ہے۔ نعوذ باللہ اس نے نبی علیہ السلام پر کفر کا فتویٰ لگایا، الامان والعفید۔ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کفر کا فتویٰ لگائے وہ کافر ہے۔ کہ ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں جلا سکتی تو اللہ کیسے جلا دے گا؟ یہ جو صوفیاء نے ڈھکوسلا کیا نا، یہ کفری عقیدہ ہے بالکل۔ اس لیے کہ ماں اپنے جذبات سے مغلوب ہے، اللہ اپنے جذبات سے مغلوب نہیں ہوتا۔ اللہ کریم کا فرمان ہے حدیث قدسی، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ اس نے تو اولیاء کرام سے اعلان جنگ کیا ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان جنگ ایسے ظاہر ہو رہا ہے کہ اپنی بات سے کافر ہو رہا ہے۔ اس نے جو بات کی کہ صوفیہ کا عقیدہ یہ ہے، اور یہ صوفیہ کا کفری عقیدہ ہے کہ ماں جب اپنے بچے کو آگ میں نہیں جلا سکتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے آگ میں جلائے گا؟ یہ کفری عقیدہ ہے۔ ماں تو اپنے جذبات سے مغلوب ہو کے یہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ جذبات سے مغلوب نہیں ہوتا۔
حالانکہ یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرمانے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ماں سے بھی زیادہ رحم فرمانے والا ہے. یہ بخاری میں حدیث ہے. بخاری میں اس کا نمبر ہے 5999. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے. یہ روایت کریں حضرت عمر بن خطاب. کچھ قیدی آئے. قیدیوں میں ایک عورت تھی جس کا پستان دودھ سے بھرا ہوا تھا اور وہ دوڑ رہی تھی. اتنے میں ایک بچہ اس کو قیدیوں میں ملا. اس نے جھٹ اپنے پیٹ سے لگا لیا اور اس کو دودھ پلانے لگی. ہم سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ کیا تم خیال کر سکتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ نہیں، جب تک اس کو قدرت ہوگی یہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی. حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے جتنا یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہو سکتی ہے. یہ بخاری میں حدیث ہے اور اسی طرح مسلم میں حدیث ہے. مشکات المصابیح میں حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم فرمانے والا ہے جتنا رحم مہربانی عورت اپنے بچے پر کر رہی ہے. تو بچے کو آگ میں نہیں ڈال رہی. جب اس کو قدرت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے. کس کا فرمان ہے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان. یہ کفر کس کی طرف منسوب اس نے کر دیا؟ نبی علیہ السلام کی طرف. یہ اپنی بات سے کافر ہو گیا. ایسے کافروں سے آپ بچیں.